أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11. وصیت کے بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں جو قانون ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو آگے فرمایا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وراثت کی تقسیم بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اگر جس طرح ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اسی طرح اگر کوئی انسان وراثت میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں باپ کو، جس کا جو حق اللہ نے طے کیا ہے، فکس کیا ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح ایک بے نمازی ہے. بلکہ ایک اعتبار سے اگر دیکھیے تو یہ چونکہ بندوں کا حق ہے وراثت، اس کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بدلہ دلوایا جائے گا قیامت کے دن. تو آج ہم دو چیزیں اور انشاءاللہ 2-3 چیزیں اور ہیں وہ جان کے پھر آگے ہم حصے پڑھیں گے. کل یہ بات آئی تھی کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا سنگل ہے. تو اس بارے میں جو نان مسلمز کا یا عام طور سے جو جاہل پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث نہیں جانتے ہیں، ان کا جو اعتراض آبجیکشن اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ ناانصافی نہیں ہے بلکہ بالکل انصاف کے مطابق ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو فیملی لائف ہے اس کی پوری ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے. عورت کے اوپر نہ کمانے کا بوجھ ہے نہ خرچ کرنے کا بوجھ ہے. عورت اگر باپ کے پاس ہے تو اس کا خرچ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے. وہ بھی مرد ہے کہ عورت ہے؟ مرد ہے. باپ کا اگر انتقال ہو گیا فار ایگزامپل تو اس لڑکی کا خرچ کس کے ذمہ ہے؟ بھائی کے ذمہ. اچھا، شادی ہو کے جب جا رہی ہے تو شادی میں کوئی خرچ ہے لڑکی کے اوپر؟ اسلام نے 1 پیسے کا خرچ لڑکی کے اوپر نہیں رکھا. ہاں، یہ الگ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں نام کے، انہوں نے نان مسلم سے سیکھ کر کے پورا لڑکیوں کی زندگی جہنم بنا کے رکھا ہے، اسلام کو بدنام کیا. وہ اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ، قرآن اور اسلام نہیں. لیکن اسلام اور اللہ تعالیٰ لڑکی کی شادی پر 1 پیسے کا خرچ نہیں رکھا. وہ لڑکی کے اوپر ہے. لڑکا شادی کر کے لے جائے گا، وہی علی ولیمہ کرے گا، مہر بھی وہی دے گا، اس کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے. شوہر کے پاس چلی گئی تو شوہر کے پاس خرچ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. عورت جا کے کمائے گی نہیں. ہاں، کوئی مجبوری ہے اگر بہت زیادہ، یا کوئی ایسی چیز ہے جو پردے کے اندر ہو رہی ہے، کوئی کاروبار، کوئی تجارت تو کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل نہیں کیا ہے کہ جا کر کے دوسروں کی نظر کے سامنے بے پردہ ہو، بے عزت ہو. اللہ نے ایسا نہیں بولا. شوہر کا اگر انتقال ہو گیا فار ایگزامپل تو بھی کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ اس کی بچوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 10 بار بولا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ دونوں کا ذکر کیا تو اس کی ذمہ داری جو ہے بچوں کے اوپر ہے. اچھا،
اب آپ دیکھیے دوسرے اینگل سے ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ انصاف کیا ہے. خرچ کہیں نہیں ہے عورت کے اوپر، مل کہاں کہاں سے رہا، کتنا مل رہا ہے اس کا دیکھیے. ماں اور باپ سے مل رہا ہے، ادھر میکے میں ماں باپ کا انتقال ہوا، ان کا حصہ اسے ملے گا. اس کے بعد بچوں سے ملے گا، اس کے بعد شوہر سے ملے گا، اور بعض کیسز میں بھائیوں سے بھی ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ مل کہاں کہاں سے رہا ہے اور خرچ بالکل نہیں ہے. اس سے زیادہ انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے لاسٹ میں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ وزڈم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، جس چیز کی جو جگہ ہے وہیں پر رکھی جائے. اب اس میں ایک اور چیز جاننا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جو وراثت سے محروم کر دیتی ہے. فار ایگزامپل میرا کوئی وارث ہے، میرا بیٹا یا باپ، اسے ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ کرے گا تو وہ میرا وارث نہیں بنے گا. نمبر 1، اگر وہ کافر ہو گیا تو کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. دوسرا، مرڈر کر دیا اگر تو وارث نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوتا؟ دیکھیے اللہ کی حکمت، ورنہ تو وارثین کیا کرتے؟ مرڈر کر کے ایک دوسرے کے وارث بن جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قتل کرنے والا، مرڈر کرنے والا وارث نہیں بنے. اور لاسٹ پوائنٹ ایک ہے، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اپنی زندگی میں جو اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ وراثت نہیں. یاد رکھیے، وراثت کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آیت گزری نا، مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ کے مرے وہ وراثت ہے. زندگی میں آدمی کسی کو دے رہا ہے، پہلے تو وہ دینا نہیں چاہیے، اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے پیسے کا. ورنہ آپ پھر دوسروں کے سامنے ایسے ہاتھ دے کے پھیلائیں گے، وہ دے گا کہ بھگا دے گا وہ اس کے اوپر ڈپینڈ ہے. پھر آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں. زندگی میں اگر آپ دے رہے ہیں کسی کو تو وہ کیا ہے؟ وہ وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے. اور گفٹ میں قانون یہ ہے بچوں کے درمیان کہ انصاف کرنا، نا انصافی اور ظلم نہیں کرنا. فار ایگزامپل میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، تو یہ نہیں کہ 2 بیٹوں کو خالی دے دیا بیٹیوں کو چھوڑ دیا، یا 2 بیٹیوں کو دے دیا بیٹوں کو چھوڑ دیا، یا بیٹوں کو زیادہ دیا بیٹیوں کو کم دیا. نہیں، سب کو برابر برابر دینا ہے. اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ نے ظلم کیا، نا انصافی کی. اس لیے کہ یہ وراثت کے حصے آپ کے مرنے کے بعد لگتے ہیں، زندگی میں نہیں لگتے. اور اس کے لیے ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اور بھی تمہارے بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کیا سب کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو یہ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے اس میں کتنی زیادہ ہماری بھلائی ہے اور کتنی زیادہ ہمارے بچوں کا خیال رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے انسان کو پورے یقین کے ساتھ، پورے فخر اور گرو کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا کمپلیٹ اور خوبصورت اور دنیا کا بہترین سسٹم دیا ہے، جو دنیا میں بھی ہماری بھلائی کے لیے کافی ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.